السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید ایک ایسا لفظ جس کی بنیاد انسان کے عمل کو پختگی اور توانائی عطا کرتی ہے۔ اس ایک لفظ نے کئی قوموں کو بہت سے انبیاء کرام اور رسولوں کو قتل کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ اس ایک لفظ نے کئی سلطنتیں آباد کی اور اکثر کو فنا اور نیست و نابود کر دیا ہے۔ ایک ایسا لفظ جسے ہمیشہ سے قبول کرنے والوں کی تعداد قلیل ہی رہی ہے۔ اگر اس کی دعوت قبول کر لی جائے تو انسانوں کی طرف سے آزمائشیں آتی ہے، اور اگر اس کی دعوت ٹھکرا دی جائے تو اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ کوئی عام لفظ نہیں بلکہ زندگی کو بسر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کیا ہے توحید؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ توحید کا پیغام کیا ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں ان سب سوالوں کا جواب ڈھونڈیں۔ التوحید على التوحید توحید عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا عقیدہ توحید کی عظمت توحید سب سے پہلے توحید کا معنی و مطلب کیا ہوتا ہے؟ توحید کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ ہم سب نے بچپن میں اس کلمے کو خوب پڑھا ہے، اس کے معنی کو خوب یاد کیا ہے اور اسے دوسروں کو یاد بھی کروایا ہے، لیکن کیا ہم نے اس کلمے کا اصل مقصد لوگوں کو بتایا یا کبھی خود سمجھنے کی کوشش کی؟ معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، اور اگر اس لفظ کے ساتھ حقیقی کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کا مفہوم اور واضح اور پختہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی ایسا حقیقی معبود جس کی عبادت کی جائے اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو باطل معبود کی تو بات ہی اور ہے۔ ہم نے توحید کا کبھی صحیح معنی و مطلب سمجھا ہی نہیں۔ ہم اللہ کو موت دینے والا تو مانتے ہیں لیکن اولاد دینے والا نہیں مانتے۔ ہم اللہ کو بیماری دینے والا تو مانتے ہیں لیکن شفا عطا کرنے والا نہیں مانتے۔ ہم اللہ کو مشکلیں دینے والا تو مانتے ہیں لیکن مشکلوں سے نجات دینے والا نہیں مانتے۔ ہم اللہ کو تکلیف دینے والا تو مانتے ہیں لیکن تکلیف کو دور کرنے والا نہیں مانتے۔ ہم 5 وقت کی نماز میں اللہ سے یہ دعا تو مانگتے ہیں کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے ہمارے ہاتھ کسی درگاہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے سوا باطل چیزوں جیسے تعویذ کو اپنا شفا دینے والا بنا دیا ہے۔ ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو اولاد دینے والا، صحت دینے والا، مشکل کشا، حاجت رواں بنا دیا ہے، جبکہ اس کل کائنات میں اللہ ہی ہے جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو تم کو بیمار کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہیں شفا عطا کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہیں مشکلوں میں ڈالتا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہیں مشکلوں سے نکالتا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہیں تکلیف دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہیں تکلیف سے نکالتا ہے۔ سب کچھ اللہ ہی ہمیں عطا کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے احکام کو فراموش کر بیٹھے ہیں، اس کے سامنے 5 وقت سجدے میں سر نہیں جھکا سکتے، اس کی عبادت میں ہم نے اوروں کو شریک کر لیا ہے۔ توحید اسلام میں ایک اہم کردار عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے بندے کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج اور اس کی عبادتوں کو درجہ ملتا ہے۔ اگر بندہ توحید پر قائم ہے تو اس کا عقیدہ درست ہے اور عبادتیں محفوظ ہیں، اور اگر اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے تو اسے فکر مند ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا، دل سے نیت کرنی ہوگی، زبان سے اقرار کرنا ہوگا اور جوارح سے عمل کر کے بتانا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، نہ قادر ولی ہے، نہ پیران پیر ہے، نہ غوث اعظم ہے، نہ کالے شاہ ولی ہے، نہ قطب ہے، نہ ابدال ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ یہ حکم، یہ پیغام لوگوں کے دلوں میں پیوست ہونا چاہیے۔ توحید کے معنی و مطلب کے بعد آئیے ہم اس کی اہمیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ توحید ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک کلمہ پڑھتے رہو اور سود کھاتے رہو، یہ کلمہ پڑھو اور اپنی منمانی زندگی بسر کرتے رہو، یہ جملہ کہتے رہو اور شرک کرتے رہو۔ اگر یہی اس جملے کا مطلب ہوتا تو ابو لہب بھی کہتا میں مسلمان ہوں،
لا الہ الا اللہ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کہا اور آپ کی زندگی پھر آپ کی نہیں، وہ اللہ کی ہو گئی۔ وہ جو کہے گا وہ تمہیں کرنا ہوگا، وہ کہے گا ابھی سو تو سونا ہوگا، وہ کہے گا ابھی جاگو تو جاگنا ہوگا، وہ کہے گا خرچ کرو تو آپ کو خرچ کرنا ہے، وہ کہے گا رک جاؤ تو رک جانا ہے، وہ کہے گا پڑھو تو تمہیں پڑھنا ہوگا۔ اس کلمے کے بعد زندگی پوری اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کی اہمیت بیان کرتے ہوئے قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں نبیوں سے مخاطب ہے کہ اگر انہوں نے بھی شرک کیا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو ہماری کیا اوقات ہے ان انبیاء اکرام علیہم السلام کی مقدس جماعت کے سامنے؟ ہمیں تو اور ڈر کر رہنا چاہیے۔ ہمیں اگر ہمارے معاملات کو درست کرنا ہے، ہمارے بگڑے کام کو صحیح کرنا ہے یا کسی چیز کے مکمل ہونے کا انتظار کرنا ہے تو ہمیں توحید پر آنا ہوگا، ہمیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہوگا، ہمیں اس کے حکم کی تابعداری کرنی ہوگی، ہمیں توحید کو اپنی زندگی میں بسر کرنا ہوگا، تب جا کر ہم سچے مسلمان کہلائیں گے۔ توحید کی اہمیت ہماری زندگی میں اتنی زیادہ ہے کہ اس ویڈیو میں اس کی مکمل بات نہیں کی جا سکتی، بس ہمیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، اس کی تنہا عبادت کرنی ہے۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں کی جماعت، توحید کی طرف آؤ، اللہ کی وحدانیت کی طرف آؤ، اس کی تنہا عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اخیر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، خاتمہ کرے تو خاتمہ بالخیر کرے، توحید پر خاتمہ کرے، آمین۔ ہماری اس توحید کی سیریز میں جڑے رہیے تاکہ آپ کو توحید کے بارے میں مزید جاننے کا موقع ملے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔